الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم اس کورس میں روزہ کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ان میں پہلی چیز ہے روزے کی حالت میں بیوی سے خوش طبعی کرنا۔ مرد روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے خوش طبعی کر سکتا ہے، اسی طرح بیوی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے روزے کی حالت میں خوش طبعی کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روزے کی حالت میں بوس و کنار کیا کرتے تھے، اور انہیں اپنے آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول تھا۔ لیکن یہ بوس و کنار اور خوش طبعی مشروط ہے ایک شرط کے ساتھ کہ دونوں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتے ہوں۔ اگر کسی کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنا روزہ فاسد کر لے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد ایک عمر دراز آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر ہم میں سے بعض کی طرف دیکھنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عمر دراز انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بوسہ لینے کی اجازت نہیں دی، جبکہ عمر دراز کو بوسہ لینے کی اجازت دی۔ دوسرے نمبر پر رمضان میں غسل جنابت کو اذان تک مؤخر کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کسی نے اپنی بیوی سے رات میں ہم بستری کی اور صبح تک سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نے جنابت کا غسل نہیں کیا تھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اذان کے بعد جنابت کا غسل کرے، فجر کی نماز پڑھے اور اس دن کا روزہ رکھے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع سے جنوبی کی حالت میں صبح کرتے تھے، اور پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ البتہ تیسرے نمبر پر اگر کوئی آدمی دن میں بدخوابی کا شکار ہو گیا، اسے غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایسا اس کے اختیار سے نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے لیے صرف جنابت کا غسل کر لینا کافی ہے، اور اس دن وہ روزہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی جائز ہے، بلکہ افضل اور پسندیدہ عمل ہے، چاہے مسواک کرنا دن کے شروع حصہ میں ہو، یا دوپہر میں ہو، یا دن کے آخری حصہ میں ہو۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کے ذرات حلق تک پہنچ گئے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر رات میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن کبھی کبھار اگر منہ صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے ذرات حلق تک نہیں پہنچتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح شوگر کا مریض اگر انسولین کا انجیکشن لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی گنجائش پائی جاتی ہے، اور اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر یہ انجیکشن رات میں لینے کی گنجائش ہو تو بہرحال بہتر اور افضل ہے، لیکن دن میں بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو روزے کی حالت میں یہ انسولین کا انجیکشن لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دمہ کے مریض کے لیے اسپرے لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ
وہ پریشر گیس ہوتی ہے جو پھیپھڑوں میں جاتی ہے، وہ کھانا نہیں ہوتا۔ دمہ کا مریض ہر وقت رمضان ہو یا غیر رمضان ہر حالت میں اس کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تیل اور کریم وغیرہ جو جلد کے باہر حصے پر لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ جذب ہو جائیں یا جذب نہ ہوں، چاہے علاج کے لیے استعمال کیے جائیں، چاہے خشکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، چاہے خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جائیں، زینت کے لیے استعمال کیے جائیں، بہرحال ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزہ دار تیل یا کریم کو نگل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل یا کریم سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ تیل یا کریم جلد کی باہر والی سائڈ کو ہی تر کرتا ہے، جلد کے یا جسم کے اندر اثر نہیں کرتا ہے۔ روزہ دار کا اپنی تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ زیادہ اور مسلسل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب غلیظ قسم کی بلغم ہو، جیسے کھنگھار ہے، تو اسے نہیں نگلنا چاہیے، کیونکہ یہ گندی چیز ہے اور اس میں کئی قسم کی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں جو بدن سے نکلی ہوتی ہیں۔ اس کا نگلنا کھانا پینا شمار تو نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سرما لگانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ضرورت کے وقت ہانڈی کا ذائقہ چکھ کر کے فوراً تھوک دینا، ضرورت کے وقت چھوٹے بچوں کو کوئی چیز چبا کر کے دینا، بشرط کہ اس کے ذرات حلق میں داخل نہ ہوں اور دانتوں میں اٹکے ہوئے کھانے کے ذرات کا حلق میں اتر جانا نہ چاہتے ہوئے۔ اسی طریقے سے گرمی کی شدت سے سر پر پانی ڈالنا، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ہلکا سا خون نکالنا، اسی طرح بغیر اختیار کے خون کا نکلنا، چاہے نکسیر سے ہو یا زخم سے ہو یا دانت نکلوانے کی وجہ سے ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیبولائزیشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے اثرات سانس کی نلی تک ہی رہتے ہیں۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ اور کان دونوں معدہ یا حلق کے راستے نہیں ہیں، منفذ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ناک میں ہلکی سی دوا ڈالنا چاہتے ہوں تو اس کی گنجائش بہرحال پائی جاتی ہے، لیکن اگر ناک میں دوا ڈالنے کی وجہ سے معدہ تک پہنچ گیا، کیونکہ ناک معدہ کا منفذ ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے بچا جائے، کیونکہ ناک براہ راست معدہ کا منفذ ہے، جبکہ آنکھ اور کان منفذ نہیں ہے، براہ راست راستہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مریض کو بے ہوش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بے ہوش کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ غذا نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کے بعض حصے کو انجیکشن کے ذریعہ سن کیا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بیماری کی جانچ کے لیے معدے میں نالی داخل کی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر نالی کے سرے پر غذا جیسی کوئی چیز لگی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میڈیکل چیک اپ کے لیے پیٹ میں اوزار داخل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ اوزار پر غذائی کوئی چیز نہ لگی ہو۔ بالکل اسی طرح عورت کی شرمگاہ میں چیک اپ کے لیے آلات لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر مقعد یعنی پیخانے کے راستے میں داخل کیے جانے والے جو اوزار ہیں ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہم نے جو بتایا کہ اوزار پر غذائی چیز نہ لگی ہو۔ اگر کریم وغیرہ لگایا ہے آسانی کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غذائی چیز ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے خون وغیرہ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ ہارٹ کے مریض زبان کے نیچے جو ٹکیا رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ٹکیا فوراً منہ میں تحلیل ہو جاتی ہے اور دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ٹکیا پیٹ میں داخل نہیں ہوتی، اس لیے روزے کی حالت میں اس کا بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو
روزے کی حالت میں جائز ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ متاثر کرتی ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔